میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر ہوتا ہے، میں اس سے محبت کا محفل میں آئی ہے، اب وہ منصب اللہ کی محفل میں ملائے کی ہے، ملائکہ مقرر اور اس امامت کی اللہ کے لیے بطور علامت ہے تحویل کہ وہ جو قبلہ رہا بیت المقدس یروشلم دوبارہ اب وہ ہمیشہ امامت اور اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھو حرام ہے بیت اللہ۔ اس کے ضمن میں ہم نے پہلی آیت پڑھ لی جب سیقول السفہاء من الناس قبلتہم التی كانوا علیہا، ان قریب کہیں گے نادان ناسمجھ بے وقوف لوگوں میں سے کہ اس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے، اللہ کے حضور نے ہجرت کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو، للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے، دنیاوی قوانین کے تحت کسی سے مدد جاننا کو سوال کرنا حرام نہیں، اس پر مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے، اس پر ہم تفصیل گفتگو کر کسی پر دنیا کا دوسرے کے ساتھ تکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم، کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ کذالک میں یا تک کہ جھوٹے بنانے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو کہ وہ تحویل امامت ہو رہی ہے جس کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت مسلمہ امت وسط یعنی امت کی شکل دی، یعنی یہ غرض تعظیم ہے تمہارے کے ایسے واقعہ محبت کو دیکھنے کی بات آئی تاکہ تم گواہی دو، حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر اور ہماروں کے بھی ہمارے اللہ کے دنوں پر گواہی دے حجت قائم کرے تم پر۔ اب اس کے بعد یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی معمولی سے بات کر رہی ہے، بہت ہی بڑی قیامت آ گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس کی بنیاد پر بڑا مخالفانہ طوفان اٹھا دیا یہودیوں نے۔ یہودی تین ان کے اسلام کی جڑ قبیلے مدینے میں موجود ہے، اب تک وہ یہ محسوس کر رہے تھے انہیں اسلام کا خارجی نظام عمل ہے، یہ ہماری تابع ہمارے ہی قبلے کی پیروی ہمارے کئی فالوورز ہیں، ہمارے ہی باتیں چلنے والے ایمان کا ایمان باللہ قبلہ ہو گیا تو اب ان کے کام ایمان ملائکہ ہے، ایمان نئی امت انبیاء ہے، ایمان رسول ہے، ایمان کتب ہے، ان کے اندر وہ مخالفانہ طوفان ایمان قبیلوں میں ایک جذباتی سطح پر اٹھا اور پھر انہوں نے اسی میں ایمان مجمل میں آپ کو دیکھنے کی کسی اور چیز کا جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان آمنت باللہ سبق و باسمائہ و صفاتہ متاثر وہ قبیل کو جب ظاہر کامی اقرار باللسان نماز ایسی ایمان مجمل جو کہ اصل اجمالی طور پر ایمان رسیم ہے دین کا ساری عبادات میں اولین عبادت اول آمن باللہ و ملائکتہ جان مراد قوت اولی پرسش جماعت اب اگر 16 اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا نظام عمل ہے، چاہے انسانی اعمال ہو چاہے اجتماعی، پر جو لوگ اسی دوران سے فوت ہوئے چلیے ہمیں تو پھر ایمان کا خلاصہ ایمان تلافی کر لیں، قضا دے دیں 16 مہینوں کی نمازوں کا، لیکن جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو ایمان ہی جاتا رہا، اس لیے کہ نماز بھی اگر نہ ہوئی ان کی تو عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی کی، تو وہ تو گویا کہ بڑے گھاٹے میں رہے۔ اور یہ دین کیا ہوا جس کا عبادت کا ابھی شمال کی طرف رخ تھا، یہ ایمان کا حاصل، یہ اتنا بڑا طوفان تھا عبادت صرف اس کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے۔ چاہ رہے ہیں یا پھر اس کے بعد پھر بحث کر کے پروپیگنڈے کی بھی اس کا ازالہ کیا اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تمہاری یہ ساری تشویش جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کیونکہ میں نے اس کو عرض کر دیا ہے کہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اس مسئلے کی سنجیدگی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے، بلا ضرورت بات نہیں ہو رہی، اس میں تو اضافہ کیجیے کہ 2 رکوع پہلے بھی یہ بات کہی گئی، اصل میں تو تمہید جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پھر اس کا اعادہ ہوگا
يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء مغرب کی طرف رخ کر لینا، یہی سب مل کر چاہے تمہیں نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سخن شناس نہیں دل برا خطا اگر تشویش محسوس کر رہے تو اس لیے کہ حقیقت کی اصل حقیقت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی، تم نے ظواہر اور مظاہر کو اصل شے سمجھ لیا۔ یہ جو ایمان ہے ظواہر اور مظاہر اپنی جگہ لیکن یہ کہ اصل اہمیت تو وہ روح ہے، بر و جو تقویٰ حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے، اور پھر وہ انسانی شخصیت کا یہ جو آیت یہ اولیاء اللہ کو اللہ کا مخلوق نہیں ہے، ان کے سارے سینے ہوتے صاحب کا دوسرا سبق انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ان اعتبارات سے جو آئے تو میں اس کی تشبیہ دیا ایمان اس درجے کا دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ یوں کھڑے ہو جائیں، دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں، کس سے خوف پورا ہوا؟ جسم اس کے ہاتھ میں کچھ ہے یہ ہے در حقیقت اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھی ہے وہ آ کر رہے گا جو ہمیں لاکھ گراوٹ کیا تو اس کے ساتھ میں یہ تو ہے اصل بحث، یہ تو ہے بحث پوری تحویل قبلہ کی، لیکن یوں ہاتھ کیجئے کہ دو رکوع پیچھے وہ پھر آیت موجود ہے مسائی کر محض شروع ہوئی تھی، یعنی للہ اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کہے تو اجازت کرو اس کی ادھر کا آیت اس کا ہاتھ وسیع کیا آپ نے ایکسٹینڈ کیا تو پھر دو رکوعوں کے بعد پھر وہ آیت آ رہی ہے رفعت الاقلام تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، گویا کہ یہاں سے وہاں تک بحث کر رہی ہے تحویل قبلہ کی، اگرچہ جو اس کی اصل بحث ہے وہ ان دو رکوعوں میں۔ اب آیت جو جس سے زیادہ ہم آج تمہید پر وقت کریں گے، فرمایا وما جعل القبلۃ التي كنت علیہا، اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے، یعنی یہ 16 ماہ جو آپ کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا، نہیں قرار دیا، نہیں بنایا الا لنعلم، مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں میں صحیح سے زندگی لکھا گیا کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں، ہر یہ تو روایت ہے رسول کی بات رسول کا کہنا مانتے ہیں، ہم نے پڑھا ممن ينقلب ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث سے جدا کر دے، ممیز کر دے ان لوگوں سے کہ جو یہاں اصل بات بیان ہو رہی ہے، یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ دو دفعہ ذکر چلا، مطلب جو ہے اس کی حکمت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام حکمت سے فعل الحکیم لا یخلو الحکمت، کسی حکیم اور دانا انسان کا جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دل میں اللہ کی یاد ہے محفوظ رکھو، لیکن پہلے وہ ذکر اللہ کے مذکور اللہ تعالیٰ استحضار اللہ فی حالانکہ القلب، پورے قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ہم ذکر سمجھ رہے ہیں وہ ذکر کے ذریعے گیا ہو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اب تمہیں صدا کا ذکر نماز قائم کرو میری یاد کے لیے ہے، نماز ذریعہ ہے یاد، قبلہ جو تھا یہ ہم نے مقرر، اب اس کا مفہوم کیا؟ یہ اللہ پہلا بات ہے کہ مفہوم آپ وہ کو اس اعتبار سے بہت وہی خفی کے لیے یہ بہت آپ میکینیکل انداز میں جو ہے کہ حضور کو وہی صرف وہی جلی نہیں آتی تھی، وہی خفی تھی، قرآن مجید ریکارڈ ہے وہی جلی نہیں، وہی یہ وہی مطلوب کہلاتی جس کی تلاوت، اور یہ وہی باللفظ اس کا ایک جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ایک وہی خفی ہے، ایک مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا ہے، اس کے نتیجے اسے ہم القاء حاصل ہو جائے استحضار اللہ فی القلب، یہ القاء اور الہام جو ہے معنی استحضار اللہ فی سکتا ہے، غیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کو ہوتا ہے تو وہ بھی قطعی ہوتا ہے، دیکھو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دینے کا حکم خواب میں ملا ہے، وہ وہی نے بھی کہا تھا انی ارا فی المنام انی نبی کا خواب سے وہی ہے، لیکن یہ جو چاہے آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی وہ ہے کوئی القاء ہے تمام چیزیں وہی خفی سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ آپ اپنا یہ وہ شرم کی طرف کیجئے شمال اللہ کی ایک دوسری تعبیر یہ دوسری تعبیر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد، لیکن جو اجتہاد نبوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے، ریکگنائز کر لیا جائے، ایکنالج کر لیا جائے، وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرح اس کو اصطلاح شریعت سے بلکہ حدیث اصطلاح تقریر حدیث کہتے ہیں، ہم کو خبر کہتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر یا کوئی بات حضور نے فرمائی وہ حدیث ہے، یا کوئی کام حضور نے کیا وہ حدیث ہے، یا کوئی کام نہیں
یہ بھی گویا کہ جان لو، implied ہے ریکگنیشن، جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے کے اندر ہو گئی کہ حضور کے سامنے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ تقریر کے معنی یہ ہے یہاں پہ تقریر وہ نہیں اب آپ جو میں کسی کر رہا ہوں، ملازمت کے لیے درخواست بلکہ کے لیے تقریر درخواست برقرار دی گئی ہے۔ رکھنا، کسی چیز کو کسی اپنی محنت جگہ کر پر لی، قائم رکھنا، نہیں ملی ملازمت، حضور نے بیٹھے کوئی ہوئے کام افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے حضور یہ کے کر دیا، سامنے فلاں نے کسی یہ کر صحابی دیا، نے کوئی فعل کیا، کوئی فلاں جو ہے بڑی تقریر سے حضور فارغ نے لے آیا تھا، فلاں یہ نکیل سن روکا نہیں، تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا جس میں تمہارے لیے نہیں دلیل بن گئی، اگر غلط ہوتی کارے کو اپنے ذہن کے اندر یہ اسی فکر طرح پکا رہے حضور ہوتے کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے آپ شاید سوئے ذہن میں نہیں مبتلا ہو رہے ہو، آپ کو کسی نے منع نہ نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے تو ہو اجتہاد محمدی صلی اللہ یہ ساری علیہ وسلم چیزیں، کو ساری اللہ شریعت تعالیٰ ان کی جڑ برقرار ہے۔ رکھتا ہے تو یہ اللہ کی تقریر ہے، اور یہ گویا کہ یہ عالم اللہ کی طرف سے اسے انما ریکگنیشن دی اخطأ گئی، اللہ لم کی یکن طرف سے لیصیبک۔ حکمت صحیح ہو۔ ایک دوسری وما اصابک، اور جو چیز تم پر آ گئی، اتحاد کیوں تھا؟ لم یکن لیصیبک۔ اگر تو ہو ہی یہ سکتا خفی تھا تھی، کہ اللہ کا وہ حکم تھا براہ راست، تب تو یہ سوال یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ حکم بھائی دیتا وہ جو ہونا تھا وہ جو ہونا حکم تھا۔ چاہتا دیتا، اگرچہ ہمارا اجمالی اب یقین ہے یہ تو وہ حکمت چیز پر ہے مبنی ہے، لیکن جس سے انسان میں کیسے پیدا ہوتی تسلیم جسے و کہ اللہ رضا۔ تعالیٰ نے برقرار رکھا، اور تسلیم تقریر کی خون ڈالیں گے، خداوندی کے ذریعے سے وہ میری گویا کہ آگے تیری عادت منسوب ہو سے رہا ہے اللہ کی طرف۔ اے اللہ، جو تو نے بات چاہا ہے کہ کیا آپ کے اجتہاد کی بنیاد اسی لیے میں نے آپ کو آیت آپ کے سنائی۔ اجتہاد کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تغابن تھی ماں صابر میں مصیبت دین کے معاملے میں، چونکہ تسلسل کوئی مصیبت نہیں آتی چلا اللہ رہا ہے سے۔ آدم سے اور محمد الرسول اللہ ومن تک دین میں کوئی فرق یؤمن نہیں، باللہ جو چیز جو سابقہ اللہ پر ایمان امت کی رکھتا ہے، اللہ سے منسوخ نہ دین کو ہوئی ہو، ہدایت وہ گویا کہ دیتا ہے۔ برقرار اس بات کی کیونکہ جب تک کہ تسلیم و رضا۔ منسوخی قبلہ کا حکم نہیں آیا تو سابقہ سردوست کا سلامت گویا کہ مخدر مسلمانوں آزمائی۔ کے لیے وہ جو واجب سبب واجب مصیبت دشمن کے سبب ہے، اس لیے کہ سابقہ امت اللہ وہ جس شریعت پر تیری تھی، مرضی ہے، شریعت خداوندی، اور اس کا ظاہر مجھے اسی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے۔ کچھ عرصے پہلے وہ آیت آ چکی ہے میرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ شریعت کی جو شے شریعت تسلیم منسوخ ہوئی ہو، ہوئی ہو، اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضور تشریف لائے مدینے میں، آپ نے دیکھا عاشورہ کا روزہ رکھتے فی ہوئے الارض ولا فی انفسکم اس لیے الا فی کتاب من قبل ان نبرأ۔ سابقہ امت کی کوئی چیز مصیبت نہیں جب آتی، تک کہ اس کے بارے میں تمہاری جانوں میں زمین میں زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، تو اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے یا یہ ہے کہ مسئلہ ہے رجم کا۔ تمہاری جانوں میں رجم جو کوئی خواب ہو شریعت گیا، محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک معلوم ہوا کہ تسلسل کینسر ہے، کینسر بھی اب 30 قرآن کا حکم ہے کہ جس کو حضور نے جو بھی آیا ہے رکھا ہے اور اپنے وہ عمل اللہ کو کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا، حالانکہ اس فی کے کتاب من قبل ان نبرأ، لیکن یہ قرآن کتاب میں مجید درج میں ہے، اس اس کی سے پہلے تنسیخ کا نہ آنا دلیل قطعی ہے کہ وہ رجم برقرار رہے گا۔ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اور جانیہ کی سزا رجم ہے۔ تو اس اصول کو افسوس نہ کیا کرو کہ حضور سے جاتا رہے، اجتہاد اس اصول پر مبنی یا ہو عزیز سکتا صاحب ہو گیا، تم یہ ساتھ سے نکل امت گیا، کا جو تسلسل ارے ہے بھائی میں چوٹ گیا، اس کو بڑا برقرار بڑا رکھا جائے گا جب تک کہ وہ ہم پر افسوس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہو نہیں جو چیز کہ حضور لا نے تعصوا علی ما مصلحت فاتک، اور وہ مصلحت یہ ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ نے ابھی دے بہت سے مسائل ہیں، قریش کو کنفرنٹ کرنا وما اصابک لم یکن لیخطئک، معلوم جنابی جو نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی، اور جان دو اس میں اصل ٹارگٹ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، لبریشن آف مکہ، کیونکہ حرم جو جو ہے ہے وہ اس کی طرف سے مرکز توحید مشرکین کے زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت اس وقت جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دوسرا فرنٹ اللہ سے نہ شکایت کھولا جائے، یہودیوں کے ساتھ ابھی کیسے کنفرنٹیشن کا آغاز نہ کیا جائے، تو ایک مصلحت بھی آیا یہ حضور تیری کے اپنے صحت ہمیں اجتہاد کی منظور ہے، بنیاد لیکن تھی یا نہیں، لیکن یہ مصلحت فی مولانا الواقع محمد علی جوہر ایک مرتبہ اس جیل لیے میں کہ گئے، آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل گئی، آپ کو وہ وقت مل گیا، یہ جس وقت کے دوران میں آپ کی کنسولیڈیشن جو ہے مکہ مدینے کے اندر اپنی حیثیت کو پوری طرح مستحکم جیل میں کر کیا دیا، ملی کہ مسلمانوں میں مواخات کرا دی، خط لکھا ہے اشعار کے مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا آخر رشتہ سے اور یہ بھائی چارے کا رشتہ تیری قائم صحت کرا ہمیں دیا۔ منظور ہے، پھر یہ کہ آپ نے اسی عرصے کے دوران وہ 8 جو ہے مہمات بھیجی ہیں، یہ سب کے سب اسی عرصے میں ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھر پر بھی فرنٹ کھل چکا ہوتا، اگر اوپن اور ڈائریکٹ ہاسٹیلٹی یہود کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی، تو آپ جسے ہم نے کہا اقدام کا جو مرحلہ یکسو ہو کر اپنے اس اقدام کے مسئلے پر اپنی توجہات کو مرکوز میں کریں، یہ مصلحت بالفعل ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا حضور کے پیچھے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے،
اور آیا یہ حضور آج کا تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ، بڑھیا کراؤ، سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیز بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ حضور کے اتحاد ہی پر مبنی ساری بات ہے، تکلیف بلکہ جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر ساری تکلیف وہی خفی پھر جو راہ پر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی اللہ فرض مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیتیں بھی پڑھی تھی، بات کی طرف ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سختیاں جھیلنی ہوں گی، انسان کو فکر کیا تاکہ ہم ہم دیکھیں نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے، مشقت تو کرنی پڑے، اس لیے کہ یہ کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت اللہ اللہ تعالیٰ کو